أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لئن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. ये कुछ नौजवान अपने दीनो ईमान की हिफाजत के लिए एक गुफा में चले गए तो अल्लाह ताला ने अब इनकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया। कई तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया और अल्लाह के इन नेक बंदों को, इन वलियों को अल्लाह ताला ने कई किस्म की करामतें नसीब फरमाई। इसी हिफाजत के इंतज़ामात का और अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को, अस्हाबे कहफ को जो करामतें नसीब फरमाई, इन करामतों का जिक्र इन आयात में है जिसको अभी आप हजरात के सामने तिलावत किया गया। जिनमें सबसे पहली बात ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको लंबे ज़माने तक के लिए सुला दिया। फ़दरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अददा। कितना ज़माना जिसका जिक्र आइंदा कुरान में ही आ रहा है। बरसों बरस, एक दो बरस की बात नहीं थी, एक दो महीने की, एक दो साल की बात नहीं थी, सैकड़ों
100 سالوں کے لیے اللہ نے ان کو سلا دیا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اب یہ اتنی لمبی مدت تک سوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ خود نیند سے بیدار ہوں گے تو ان کے درمیان میں بھی اختلاف پیدا ہوگا. وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ ہم کتنا سوئے ہیں, ایک رات سوئے, ایک دن رات سوئے ہیں, یا رات کا تھوڑا حصہ سوئے ہیں, یا دن رات کا تھوڑا حصہ سوئے ہیں. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ہم ان کو اتنی لمبی مدت تک سلائیں گے, پھر ہم ان دونوں میں سے جانیں گے کہ کس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنی مدت تک سوئیں گے کہ حکومتوں کی حکومتیں بدل جائے گی, بلکہ نسلیں بدل جائے گی. ظاہر سی بات ہے 50 سال 70 سال کی بات ہو تو پھر حکومتیں اور نسلیں باقی رہتی ہیں, لیکن جب 100 150 200 300 سال کی بات ہو تو حکومتیں بھی بدل جاتی ہیں اور نسلیں بھی بدل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی لمبی مدت تک سلائیں گے کہ حکومتیں بھی بدل جائیں گی, نسلیں بھی بدل جائے گی, اور جب وہ اٹھیں گے اس وقت کی جو قوم ہوگی اس قوم کے درمیان میں ایک مسئلہ پیدا ہوگا جس کا ذکر آگے آئے گا. ایک مسئلہ پیدا ہوگا, اس مسئلے کا حل ہم ان نوجوانوں کو لمبی مدت تک سلانے کے ذریعے بیدار کر کے کریں گے, تاکہ ہم اس بات کو ثابت کر دیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اسی طریقے سے کیے جاؤ گے. تو جب یہ نوجوان بیدار ہو کر بستی میں پہنچیں گے تو ان کا حلیہ, ان کا لباس اور ان کے پاس جو روپیہ ہے, جو پیسہ ہے, وہ تو 300 سال پہلے کا ہے. اسے دیکھ کر پھر وہ دو گروہ ہو جائیں گے. ایک کہیں گے یہ تو ہمارے زمانے کے لوگ ہیں ہی نہیں, اور کوئی کہیں گے نہیں یہ تو چھپے ہوئے ہوں گے جو اس طریقے سے نکل آئے ہیں. تو ان کے مسئلے کو ہم اس طریقے سے حل فرمائیں گے. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوجوانوں کا قصہ ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہ کچھ نوجوان جو اپنے پروردگار کے اوپر ایمان لے آئے, یعنی حقیقی ایمان جو مطلوب ہے, جس میں ایمان بھی شامل ہے اور بصیرت, یعنی دوراندیشی, دور کی نگاہیں, حالات کو دیکھ کر پہچان لینا کہ اب آئندہ کیا کیا حالات آنے والے ہیں. کتنی عجیب بات اللہ رب العالمین قرآن الکریم میں بیان فرما رہے ہیں. اسی لیے یہ قرآن الکریم کی صاف حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے کہ اس میں قیامت تک کے لیے تعلیمات موجود ہیں. یہ آج ہم ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اصحاب کہف کے قصے میں کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے, وزدناہم ہدی, اور ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا. اس کے مادات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پر ایمان بھی لے آئے تھے اور ان کو بصیرت بھی نصیب تھی. وہ حالات کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ ہمارا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے. وہ حالات کو دیکھ کر جان گئے تھے کہ اب آئندہ کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ قرآن الکریم گویا ہمارے زمانے کے بارے میں بھی یہی ذکر کر رہا ہے کہ ایمان والوں ذرا بصیرت کی نگاہ سے دیکھو کہ حالات کیا کروٹ بدل رہے ہیں.
اور سوچو کہ آئندہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے پچھلے 2-3 دنوں میں دیکھا ہوگا، جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، انہوں نے نیوز میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کس طریقے سے حالات میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ مسلمان قطعی طور پر کسی بھی مذہب کے بارے میں اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ کسی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ اسلام میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات میں صاف ان باتوں کا ذکر ہے۔ صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ جب تم کسی ملک کو فتح کر لو تو اس ملک میں جس کسی بھی دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہو اور ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہو، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ نمبر 2، ان پوجا گھروں میں پوجا کروانے والے پجاریوں کو قتل نہیں کرنا۔ نمبر 3، کسی بھی قوم کے معذور اور بیمار لوگوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ یہ تعلیمات نبوی ہیں اپنے صحابہ کرام کو کہ جب ملک کو جیت چکو اس کے بعد بھی یہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کتنے قسم کے پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں، کس مہا قسم کے پروپیگنڈے چلائے جا رہے ہیں۔ آپ نے 2-3 دن میں دیکھا ہوگا، یہ جو اس کے بعد جمعہ آئے گی، اس جمعہ کو ایک تیوہار ہے اس کے متعلق۔ مسلمانوں میں ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس مضبوط ایمان کے ذریعے اس کے دل میں بصیرت والا نور پیدا ہو جائے، تاکہ وہ حالات کو دیکھ کر سنبھل جائیں کہ اب آئندہ کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان ایسے تھے جن کو ایمان بھی ملا تھا اور ایمان کے ساتھ ساتھ ان کو بصیرت بھی ملی تھی، یعنی حقیقی ایمان ان کو نصیب ہو گیا تھا۔ اور حقیقی ایمان جب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر نفس کی سرکشی اور نفس کی طغیانی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی خواہشات مر جاتی ہیں۔ اس لیے یہ نوجوان خواہشات کے پیچھے نہیں پڑے، وہ چاہتے تو شاہی گھرانے میں آرام سے رہ سکتے تھے، اپنی ساری عیاشیاں پوری کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط ایمان دے دیا۔ مضبوط ایمان کے ذریعے ان کے نفس کی سرکشی اور طغیانی ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ثابت قدمی عطا کر دی، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، کہ مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والے ہو گئے اور دنیا سے اعراض کرنے والے ہو گئے اور آخرت کی فکر کرنے والے ہو گئے یہ نوجوان۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ مضبوط دل والے ہو گئے، اتنے مضبوط دل والے کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تب بھی حق بات کہنے سے نہیں کٹرائے۔ یا یہ کہ اذ قاموا فقالوا، جب یہ لوگ قوم سے جدا ہوئے اور ایک طرف اکٹھے ہوئے تو آپس میں یہ باتیں کہنے لگے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ذریعے، اپنے خوف کے ذریعے ان کے دلوں میں ایمان کی اور اپنی عظمت کو اس طریقے سے مسلط کر دیا کہ وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ کی محبت ان کے دل میں ایسی رچ پچ گئی، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل کے اوپر ایسا طاری ہو گیا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ ان کے لیے آسان ہو گئی، اس پر صبر کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہی بات ہے
انسان کے دل میں جب اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ دو چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے لیے عبادتوں پر جمنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے عیش و عشرت کا چھوڑنا، شہوتوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی دو چیزوں کے ذریعے ہم نے ان نوجوانوں کو مضبوط کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے دو چیزیں پیدا کرنی چاہیے، ایک اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، اور نمبر دو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ محبت میں آدمی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، اور خوف کی وجہ سے آدمی سب کچھ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی محبت ہوتی ہے تو آدمی دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، جب دنیا کا خوف ہوتا ہے تو دنیا کے خوف سے بچنے کے لیے آدمی سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کی جگہ پر جب اللہ کی محبت ہوگی تو آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلے گا۔ آدمی کے دل میں جب دنیا کے بجائے اللہ کا خوف ہوگا تو وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرے گا، نہ کہ دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہی دو چیزیں ان نوجوانوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ معلوم ہوا ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اتنا مضبوط کر دیا کہ انہوں نے صحیح عقیدہ بھی بیان کر دیا، اور اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنی مال و دولت سب کچھ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور سب کچھ چھوٹنے پر صبر کرنے والا بھی بنا دیا۔ ان کو پھر کسی چیز کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا حق کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو ہمت دے دی، تو انہوں نے حق کو ظاہر کیا۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پالنہار ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں یہ تو عقل کے دور کی بات ہے۔ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے اللہ کے علاوہ ان بتوں کی پوجا کرنے کے لیے کوئی دلیل؟ یہ نوجوان کہنے لگے لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کوئی صاف دلیل ان کے پاس کیوں نہیں ہے ان بتوں کی پوجا کرنے کی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر کسی صاف دلیل کے عقیدہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی چاہے کیسا ہی عقیدہ بیان کرے، وہ عقیدہ اسی وقت قبول کیا جائے گا جب اس عقیدے کے اوپر اس کے پاس صاف دلیل ہو۔ یہاں ایک مسئلہ ہمارے زمانے کا سمجھیے، ہم شریعت محمدی کے تابع دار ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور سرور کائنات رحمت للعالمین خلاصۃ الموجودات سید العرب والعجم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ نبی آخر ہیں، نبی خاتم ہیں، نبی خاتم ہیں، یعنی آپ کے ذریعے نبوت پر سکہ لگایا گیا اور آپ کے ذریعے نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب ہمارے زمانے
اگر کوئی نیا عقیدہ بیان کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی صاف اور بالکل واضح صریح قطعی دلیل پیش کرے. اور کسی بھی عقیدے کے اوپر دلیل دو طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے. ایک مسئلہ ہے، میں اسے بہت آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت میں فرقے بہت ہوں گے اور ان میں سے ایک ہی جنتی ہوگا. ما انا علیہ واصحابی، وہ جنتی جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ یعنی اہل سنت والجماعت. باقی سارے بھٹکے ہوئے، تو ہر بھٹکا ہوا فرقہ اپنی اپنی طرف سے عقیدے بیان کرتا ہے. اس لیے میں اس مسئلے کو بہت آسان انداز میں سمجھا رہا ہوں. کسی بھی عقیدے کے لیے، کسی بھی عقیدے کو قبول کرنے کے لیے بس دو ہی دلیلیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، قرآن الکریم میں صاف طور پر یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہو. نمبر دو، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور اور متواتر فرمان میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہو. اگر قرآن میں اس عقیدے کا اصول ہے تو حدیث شریف سے تفسیر ابن عباس کے ذریعے اس کے اوپر صاف دلیل موجود ہو. بس عقیدے کو قبول کرنے کے لیے یہ دو ہی اصول. باقی جس کے پاس اپنے عقیدے کے اوپر قرآن کی آیت نہ ہو، اللہ کے رسول کا فرمان نہ ہو، اس کا عقیدہ باطل. وہ ہمارے ہندوستان میں ابھی کچھ زمان ابھی وہ زندہ ہے، ابھی تھوڑے مہینوں پہلے وہ روپوش بھی ہو گیا تھا. پتہ نہیں اس نے شروع کیا کہ میں مہدی ہوں، میں وہ ہوں، میں ان کی نسل سے ہوں، اور رہتے 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 نبوت کے دعوے پر آ گیا. ایسے بہت سارے ہیں جو آئے دن کھڑے ہوتے رہتے ہیں. قبول اسی کا کیا جائے گا قرآن اور حدیث. اور ظاہر سی بات ہے، قرآن نے جو کچھ بیان کرنا تھا صاف صاف کر دیا، حدیث نے جو کچھ بیان کرنا تھا صاف صاف کر دیا. اب کوئی نئی بات قرآن اور حدیث میں آ نہیں سکتی. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی میری طرف جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اگر کوئی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے میری طرف سے میرے فرمان کو جھوٹ بیان کرے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو یہ اصحاب کہف نے یہی بات کہی، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہ وہ جس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اکساتے ہیں، جس عقیدے کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اس عقیدے کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں. تو جب کوئی دلیل ہے نہیں تو صرف اس بات کی وجہ سے، گمان کی وجہ سے، کیا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانو ان کو بھی مانو، تو صرف گمان کی وجہ سے تو عقیدہ بدل نہیں سکتا. اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں عقیدہ ہے، تو اپنے گمان کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدے کو بدل دینا یہ تو گمراہی ہے. کوئی نہ دلیل قرآن سے نہ حدیث سے، اور اپنے خود سوچ لیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ، یہ گمراہی ہے. تو کہتے ہیں کہ صرف گمان کے اوپر تو عقیدہ بدلا نہیں جا سکتا. یا یوں کہ کوئی دلیل تو نہیں ہے لیکن باپ داداؤں سے چلتا آتا ہوا رواج ہے، تو باپ داداؤں سے جو رواج چلا آ رہا ہے اسی کو مان لینا یہ بھی تو کوئی دلیل نہیں ہوئی. اللہ نے کوئی حکم اتارا ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، بدلے کی چاہیے نے تمہیں کیا بدلے کا علم. بھائی قرآن اور حدیث کی جس
پر دلیل موجود ہو اور وہ چیز چلی آ رہی ہو تو اس کو تو مانا جائے گا، لیکن قرآن اور حدیث میں جس بات کی دلیل موجود نہ ہو اور وہ رواج چلا آ رہا ہو پشتوں سے، تو پھر اس کو تو نہیں مانا جائے گا۔ تو اصحاب کہف نے یہی بات کہی کہ صرف گمان کے اوپر یا باپ داداؤں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے، اسی بات کے اوپر اس طریقے کے عقیدے کو مانا نہیں جائے گا۔ کوئی صاف دلیل لے آؤ جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہو، اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین نے ایسا کوئی حکم دیا نہیں ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا نہیں تو جو کام اللہ نے کہا نہیں وہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک تو جھوٹ بولنا ویسے بھی ظلم ہے، اور اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ یہ نوجوان یہ باتیں کر رہے تھے، اور ایسی باتیں کرتے ہوئے اور بادشاہ کے سامنے دو ٹوک حقیقت کو، بے دھڑک حقیقت کو، صاف صاف باتوں کو بیان کرنے کے بعد ان سے الگ ہوئے، تو انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوچھتے تھے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ چلو اب ان سے جدا ہو جاتے ہیں اور کسی گفا میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نوجوانوں نے یہ بات سوچی کہ بادشاہ بھی ہمیں بتوں کی عبادت کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اور ہماری قوم بھی بتوں کی عبادت میں مشغول ہے، ان کے درمیان میں رہتے ہوئے ہم توحید کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم نہیں سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، ہم اس بستی کو چھوڑ دیں، اس شہر کو چھوڑ دیں، ان لوگوں کے درمیان میں رہنا چھوڑ دیں، اور تنہائی میں جہاں ہم سچے دل سے اللہ کی بندگی کر سکیں ہم اس جگہ کے اوپر چلے جائیں۔ لہذا ان لوگوں نے کہف میں چلے جانے کا، گفا میں چلے جانے کا ارادہ کیا۔ یہاں سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پر رہتے ہوئے، اگر کسی شہر میں رہتے ہوئے، اگر کسی قسم کے لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہ ہو، اللہ کے احکام پر چلنا ممکن نہ ہو، تو ہمیں اس شہر سے اور ان لوگوں سے جدا ہونا چاہیے، اور ایسی جگہ پر جانا چاہیے جہاں پر ہم اللہ کی عبادت بھی کر سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کر سکیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی چیز اللہ کے سارے نبیوں کی سنت رہی ہے، اللہ کے نبیوں نے اپنے اپنے شہروں کو اسی وجہ سے چھوڑا ہے۔ نبیوں کے حالات ہم نے جب 2 سال پہلے سورہ شعراء، سورہ انبیاء کی تفسیر پڑھی تھی، جس میں انبیاؤں کے قصے سنے تھے، ان میں یہ باتیں ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی وجہ سے شہر چھوڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا سفر کرنا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا سفر کرنا، یہ نبیوں نے چھوڑے ہیں شہر۔ اور نبی آخر الزمان رحمت للعالمین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا قصہ مشہور ہے۔ آپ نے بھی اپنا آبائی وطن، اپنا پیدائشی وطن مکہ المکرمہ اسی وجہ سے چھوڑا،
اور آپ نے اس سے پہلے صحابہ کو حکم دیا، چنانچہ صحابہ نے ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی، 2 مرتبہ پہلے ہجرت کی اور وہاں آرام سے جا کر عبادت کرنے لگے۔ پھر کسی نے جھوٹی افواہ پھیلائی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں اور اب مسلمان وہاں آرام سے رہنے لگے ہیں، تو حبشہ والے واپس آئے۔ لیکن یہاں اگر پتا چلا کہ ان کے سدھرنے کی بات تو دور، ان کا ظلم و ستم پہلے سے اور بڑھ گیا، تو دوبارہ ہجرت کی، تو ہجرت حبشہ کی دوبارہ کی۔ پھر اللہ کا حکم ملا تو مدینہ المنورہ کی ہجرت کی، صحابہ نے بھی کی اور پیارے آقا علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ تو جہاں اللہ کی عبادت کرنا ممکن نہ ہو، توحید اور اپنے ایمان کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر ایسی جگہوں کو چھوڑنا، ایسی جگہوں سے ہجرت کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہوں والا ماحول چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک ماحول کو چھوڑا، اس سے معلوم ہوا کہ اپنی حفاظت کے لیے اور گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنے کے لیے گناہوں والے ماحول کو چھوڑنا ضروری ہے۔ حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم علینا اس بات کو بڑے آسان انداز میں سمجھاتے ہیں کہ ایک آدمی کو گندگی سے پاک ہونا ہے، اب اسے گندگی سے پاک ہونا ہے، اب وہ ایک گڑھا کھود کر، ایک کھڈا کھود کر جس میں گندا پانی بھرا ہوا ہے اسی میں کھڑا ہے اور اپنے اوپر پاک پانی ڈالتا جا رہا ہے۔ وہ ہے گندگی والے پانی میں کھڑا اور اپنے اوپر پاک پانی ڈالتا جا رہا ہے۔ اب وہ مرتے دم تک پانی ڈالتا جائے گا، کیا وہ پاک ہو سکتا ہے؟ بھائی تجھے پاک ہونا ہے، پہلے گندگی سے باہر نکل، پھر اپنے اوپر پاک پانی ڈال، تو ایسے ہی پاک ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ پانی بہا دینے سے پاک ہو جائے گا۔ ویسے تو پورا کنواں، پورا تالاب خالی کر دے گا پھر بھی پاک نہیں ہوگا، کیونکہ تو خود گندگیوں میں کھڑا ہے۔ یہی مثال ہے کہ آدمی گناہوں سے بچنا بھی چاہتا ہے اور گناہوں والا ماحول بھی نہیں چھوڑتا، تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا ناممکن۔ جیسے پاک ہونا بھی چاہتا ہے اور گندگی سے بھی نہیں نکلتا، تو پھر پاک ہونا ناممکن، ایسے ہی اس کا گناہ سے بچنا ناممکن۔ تو اصحاب کہف نے اپنے شہر کو چھوڑا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں والا ماحول چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، تب آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ آدمی اپنے سرکل میں، آدمی اپنے معاشرے میں، آدمی اپنے ماحول میں دیکھیں، اگر اس کا سرکل فلم بینی کا عادی ہے، موویز کا عادی ہے، میوزک کا عادی ہے، سنیما تھیٹروں میں، سنیما ہالوں میں جانے کا عادی ہے، بیڑی سگریٹ حکے کا عادی ہے، آج کل اس کا بھی رواج بہت چل پڑا ہے، اور لوگ جو ہیں الیکٹرک حکا لے کر گھومتے ہیں۔ بھائی اس کے طبی نقصانات تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑوں پر جو اثر پڑتا ہے، ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ آئندہ کی عمروں میں آپ کو کیا نقصان دے سکتا ہے۔ ہمارے بروچ میں ایک آدمی تھے، 25 سال پہلے ان کی زبان میں سے ایک گیہوں کے دانے کی شکل کی ایک چیز نکالی گئی تھی، چھوٹی، آپ نے جانے نانی گانٹھ گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے اس وقت میں ان کو تمباکو وغیرہ سے روکا تھا کہ آپ اسے چھوڑ دیجئے گا، ممکن ہے اس وجہ سے یہ چیز پیدا ہو سکتی ہو۔ تو انہوں نے اس بات کو دل پر نہیں لیا، چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے چھوڑا نہیں، عادی تھے۔
اب رہتے 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 اس چیز کو 25-30 سال ختم ہو گئے. اب اس کے بعد دوبارہ یہ چیزیں اس پہ نظر آئی. جب اس نے دوبارہ، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، گزشتہ سال جب اس نے ڈاکٹروں سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ جو چیز انسان کے جسم کو تکلیف پہنچانے والی اثر ہوتی ہے، نوجوانی کا اور انسان کے بدن کی طاقت کا جہاں تک ایک عالم رہتا ہے، یعنی 35 40 45 سال کے قریب تک، تب تک ان چیزوں کا اثر بہت کم پڑتا ہے. لیکن جیسے جیسے انسان کی طاقت کمزور ہوتی جاتی ہے اور عمر بڑھتی جاتی ہے، پھر یہ چیزیں اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہیں. تو یہ جو حقہ وغیرہ کے لوگ عادی بن رہے ہیں، تو یہ جو اپنے پھیپھڑوں کو پھلا رہے ہیں، ذرا ڈاکٹروں سے اس کا حال پوچھ لیجئے گا. خیر یہ طبی بات تھی، لیکن شرعی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے اخلاق اثر انداز ہوتے ہیں. وہ اس لڑکے کی اور اس نوجوان کی وہ تعریف نہیں ہوگی جو اس طریقے سے کھلے مہار محفلیں سجاتا ہے اور حقے بازیاں کرتا ہے. لوگ اس کی باتیں کریں گے، فلانا گردو چھوکرا، اور کوئی شرم نہیں، کوئی لحاظ نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑوں کی قدر بھی نہیں کرے گا. آپ میں سے کوئی بزرگ اگر اس کو ٹوکے گا، آپ کو وہ بے بات جواب دے دے گا، آپ کی عزت بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کے اخلاقی بن گئے. تو یہ محفلیں ایسی چیزیں ہیں، یہ سرکل ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو اثر انداز کرتی ہیں، انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات سمجھائی، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے برے اخلاق والے ماحول کو چھوڑنا ضروری، لہذا ایسی محفلوں اور ایسی مجلسوں کو چھوڑنا بھی ضروری جس میں اس قسم کی عیاشیاں ہو رہی ہیں. باقی رہتے رہتے وہ تمہیں بھی کھینچ جائے گی اس طرف، جو تم نہیں چاہتے وہ تم سے کروائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دوست کا دین اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے. ایک دوست کا دین اس کے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جیسا دوست ہوتا ہے دوست کا بیس بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے. اس لیے یہ اصحاب کہف نے یہ سوچا کہ ہم اس ماحول میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، قابو نہیں کر سکتے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اسے چھوڑ دیں. لہذا ہر کسی کو گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں والے ماحول کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. اللہ رب العالمین تمہارے اس ماحول کو چھوڑنے کی وجہ سے، دیکھیے 3 انعامات ملیں گے، 3 انعامات ملیں گے جو اصحاب کہف کو ملے. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. نمبر 1، ایسے ماحول کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر سایہ کر لیتی ہیں. نمبر 2، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ. اللہ رب العالمین تمام امور کو آسان کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین تمام کاموں کو بنانے کے لیے انتظامات پیدا کر دیتا ہے. 3 انعامات مل جاتے ہیں. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. اللہ تعالیٰ آرام بھی نصیب کرتا ہے، رحمتیں بھی نصیب کرتا ہے، اور آرام کے ملنے کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. پہلے شروعات میں جب چھوڑنے کی باری آتی ہے نا تو دل پر بوجھ پڑتا ہے، لیکن جب آدمی ہمت کر کے چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے اور آرام کے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ماتحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو یہ انعامات دیے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی ان کا ایمان میں پختہ ہونا
اور اللہ کے فضل کے اوپر کامل بھروسہ کرنا۔ لہذا جو کوئی بھی ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مضبوط ایمان پیدا کرے اور اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمتوں کے اوپر کامل بھروسہ رکھے اور گناہوں والے ماحول کو چھوڑ دے، تو وہ بھی ان نعمتوں کا اور ان انعامات کا مالک ہو جائے گا جو انعامات اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو عطا فرمائے تھے۔ اور وہ کیا انعامات تھے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کرامتیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات فرمائے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اب دیکھیے سورج کی کرنیں اگر سیدھی اصحاب کہف کے بدن کے اوپر پڑتی تو ایک نقصان تو یہ ہو جاتا کہ ان کی نیند میں خلل پیدا ہو جاتا۔ چلو نیند میں خلل پیدا نہیں ہو جاتا، لیکن اتنے 100 سال تک سورج کی کرنیں پڑتی ہی رہتی تو ان کا بدن جل جاتا، ان کے کپڑے جل جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کی حفاظت کے لیے انتظامات کچھ اس طریقے سے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ جب سورج نکلتا تو ان کی گفا کے پاس سے تو ان کی کرنیں گزرتی لیکن دائیں طرف ہو جاتی، سیدھی ان پر نہیں پڑتی۔ یہاں ایک اور عجیب کرامت لکھی ہے مفسرین نے کہ سورج کی کرنیں ہی نہ پڑتی تو یہ مسئلہ ہی پیش نہ آتا۔ بھائی سورج کی کرنیں نہ پڑتی تو پھر موسم ٹھنڈا ہو جاتا تو یہ اور زیادہ نقصان ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو موسم ٹھنڈا بھی نہیں کرنا تھا اور سیدھی گرمی بھی نہیں پہنچانی تھی، درمیانی قسم کا معتدل موسم رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ جب سورج نکلتا تو دائیں طرف کو ہو کر گزر جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور اگر جب غروب ہوتا تو بائیں طرف کترا کے غروب ہوتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، حالانکہ وہ تو اس بڑی سی گفا میں ایسے ہی درمیان میں پڑے ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گفا اس طریقے کی بنی ہوئی تھی کہ سیدھی کرنیں اس پہ نہیں پہنچتی تھی۔ بھائی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہاں تو اللہ ان کی کرامت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر اللہ ایسی کرامت ظاہر نہ کرتا تو یہ کرنیں ان پر پہنچ جاتی، ان کے بدن کو اور ان کے کپڑوں کو نقصان پہنچاتی۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ عجوبہ کاری اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کو راہ دے دے سو وہی راہ پر آ جاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ جسے بچلا دے، اللہ جسے گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو پھر اس کے لیے کوئی دوست راہ پر لانے والا نہیں ہے۔ ایک تو حفاظت کا انتظام یہ کیا کہ یہ کرامت ظاہر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور حفاظت کا انتظام کیا اصحاب کہف کے لیے، اور دوسری کرامت ظاہر فرمائی جس کا ذکر آئندہ آیات میں ہے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تیسری کرامت ظاہر فرمائی وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتے کے بارے میں۔ پھر ایک اور کرامت ظاہر فرمائی لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، یہ چوتھی کرامت تھی۔ ان کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کی تفسیر میں سنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو کتوں کو پالتے ہیں ان کے مسائل بھی اسی کے ماتحت آتے ہیں، اس کو بھی آئندہ کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله. الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے. رب کریم ہماری تراویح کو قبول فرمائیے. ہمارے قرآن کے پڑھنے کو قبول فرمائیے. اس کے سننے سنانے کو قبول فرمائیے. رب کریم اسے سمجھنے کی، اسے سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے. دوسروں تک اس قرآن الکریم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. الہ العالمین تیری بندیاں خدمت کے لیے اپنے بڑے اوقات کو فارغ کرتی ہیں. ان کی خدمات کو قبول فرمائیے. ان کی خدمات کا انہیں بہترین اجر نصیب فرمائیے. خدمات کی وجہ سے کتنے ایسے کام ہیں جن کے لیے وہ اپنے اوقات کو فارغ نہیں کر سکتی. رب کریم ان کو اس کا بہتر اجر نصیب فرمائیے. ہماری دعاؤں میں انہیں شامل فرمائیے. ہماری دعاؤں میں انہیں شامل فرمائیے اور اس خدمت کے ذریعے انہیں قبولیت کا مقام عطا فرمائیے. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. ہمارے استغفار کو قبول فرمائیے. ذکر و اذکار کو قبول فرمائیے. جو جس طریقے سے اس مہینے میں جائز نیک عمل کے ذریعے تجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائیے. رب کریم اور ہر عمل میں اخلاص و للہیت عطا فرمائیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیے. الہ العالمین ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائیے. رب کریم مضبوط یقین عطا فرمائیے. الہ العالمین ایمان کامل نصیب فرمائیے. مضبوط یقین نصیب فرمائیے. رب کریم ایمان کے دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے. ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے. رب کریم شکوک و شبہات سے ہماری اور ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائیے. رب کریم دین و ایمان کو کمزور کرنے کے لیے جو جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، رب کریم اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو تجھ پر باندھا جاتا ہے. رب کریم ایسے پروپیگنڈوں سے، ایسی جھوٹی باتوں سے ہماری اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہماری مساجد کی، ہمارے مکاتب کی، ہمارے مدارس کی، ہماری خانقاہوں کی، ہماری درگاہوں کی، ہمارے مقبروں کی خوب خوب حفاظت فرمائیے. رب کریم ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء، ہمارے مشائخ، ہمارے ابدال، ہمارے غوث، رب کریم ان کی عزتوں کی خوب خوب حفاظت فرمائیے. اسلام، مسلمان اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی خوب خوب حفاظت فرمائیے. آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.